ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ رک جاؤ بھائی، رک جاؤ، ان ان پڑھوں کی کچھ بات سن لو۔ دوستو احمد رضا بھائی، ہاں بھائی، میلاد النبی مبارک ہو آپ کو۔ ارے بھائی میلاد نہیں، عید میلاد النبی مبارک۔ ہاں، بڑکا عید، بڑکا عید۔ ارے یار ان کو ارے کیا بھائی ہو گیا؟ عید دو ہی ہے، بڑکا عید۔ دو ہی عید ہے۔ ان کو پچھلی بار روسٹ کیا تھا۔ یہ بتاؤ، پچھلی بار تو بھاگا تھا۔ یہ بتاؤ، ہاں کیا یہ ذاتی مکان سے لائے ہو آہا، یا کسی کی دکان سے لائے ہو؟ وہاں تم کو دی تھی خدا نے دو عیدیں، تیسری تم کہاں سے لائے؟ یہ بدعت کی فیکٹری بریلی شریف سے لائے ہیں۔ دوں ارے رکو یار ان کو، جواب دو، جواب ادھر ادھر نہیں۔ ارے سنو وہاں بڑے چمگدڑے۔ زبان کس قدر گندی ہے ان لوگوں کی۔ شاعرانہ مزاج میں ہے وہابی صاحب۔ ہم شاعر ہی ہیں۔ بہرحال سنو سنو سنو، تیسری عید میں بتاؤں کہاں سے لایا ہوں؟ قرآن سے لایا ہوں، سنو۔ قرآن میں عید؟ اب دیکھو، ارے سنو تو، اس لیے سن لو پہلے، بعد میں ہنسنا یہ یار مگر مت۔ وہابی بدعقیدہ قسم ان پڑھ بھی ہے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرین۔ واہ، اس کا ترجمہ سمجھتے ہو؟ تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کیونکہ وہابی ہو۔ اب سنو، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ تو یہ بتاؤ میاں کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے لیے جس دن دسترخوان نازل ہو آسمان سے، وہ دن حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے لیے عید کا دن ہو سکتا ہے، تو جس دن ہمارے مصطفیٰ کریم نعمت عظمیٰ ہمیں ملے وہ دن عید کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابے جہالت کے پلندوں اور نادانی کی ٹوکریوں، یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کیا حضور کو یہ مطلب سمجھ نہیں آیا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہتے کہ عید میلاد النبی مناؤ؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تم تو صحابہ پر بہت بڑی تہمت لگا رہے ہو کہ نعوذ باللہ انہوں نے قرآن کے اس حکم کو پورا نہیں کیا۔ اسی طرح سن لو کہ تم اور بھی کئی آیتیں پیش کرتے ہو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نبی اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر اس طرح عمل کیا کہ پوری دنیا میں آپ کے چرچوں کی برکت سے اسلام پھیل گیا، اور آج تقریباً 1450 سال بعد بھی کئی ہزار کلومیٹر دور ہم مسلمان ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ ناچ گانے، ڈانس، اور حد تو یہ ہے کہ جلوس میں لڑکے کناروں پر کھڑی لڑکیوں پر ٹافی پھینکتے ہیں اور ان میں موبائل نمبر کی پرچی ہوتی ہے، اور یہ منظر بھائی دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، لیکن میلاد النبی میں جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ناچ گانے مٹانے آیا ہوں، اور تم ان کی محبت کے نام پر نعت کے ساتھ بندروں کی طرح ٹھمکے لگاتے ہو۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ رانچی، آگرہ اور خود بریلی شریف میں بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، وہاں اپنا علاج کرا لو۔ پھر شریعت کا ہر حکم پوری دنیا میں متعارف ہوتا ہے، مشرق، مغرب، یورپ، ایشیا، ہر جگہ 5 نمازیں، 1 مہینے کے روزے، 2.5% زکوٰۃ۔ اگر یہ میلاد منانا شریعت کا حکم ہوتا تو صرف 3 ملکوں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں نہ ہوتا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان یہ کرتے ہیں۔ جلوس میں شرکت کرنے والے 90% لوگ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا، اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اور افسوس یہ سب آپ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کو محبت کہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ رک، کیا ہوا؟ شاعری میں ابھی شاعری میں تو جواب لیتے جاؤ۔ شاعری میں سنو، آپ کا سوال تھا نا شاعری میں، اب شاعری میں جواب بھی سنو۔ ہاں بولو بولو بولو۔ رحمت عالمی سے لائے ہیں، ہاں لامکا کے مکی سے لائے ہیں، سن میں، جن کے صدقے ملی ہے 2 عیدیں، ارے تیسری بھی وہیں سے لائے ہیں۔ تم تو اندھ بھکت ہو بریلی کے، تم تو اندھ بھکت ہو بریلی کے، تم کیا جانو محبت کس کو کہتے ہیں؟ تمہارا ہر پروڈکٹ میڈ ان بریلی ہے، تمہارا ہر پروڈکٹ میڈ ان بریلی ہے، پتا چل گیا یہ بدعت بھی اس کی سہیلی ہے۔ دلیل مانگو تو سن لو اے یارو، دلیل مانگو تو سن لو اے یارو،
یہ ناچ گانا اور ٹھمکے بازی کوئی محبت ہے؟ اس کو بد کرداری کہتے ہیں اہل لغت، اس کو بد کرداری کہتے ہیں اہل لغت، اس کو جشن کہنا کوئی شرافت ہے؟ دل سے سمجھو گے تو مان جاؤ گے، دل سے سمجھو گے تو مان جاؤ گے، یہ سب تو غیروں کی عادت ہے۔ تم تو مسلم ہو کیوں ٹھمکتے ہو؟ تم تو مسلم ہو کیوں ٹھمکتے ہو؟ یہ بندروں کا شیوا اور حماقت ہے۔ آج مان گئے خدا خوش ہوگا، آج مان گئے خدا خوش ہوگا، ورنہ انجام بڑی ہلاکت ہے، ورنہ انجام بڑی ہلاکت ہے۔